بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کہانی ہب آفیشیل میں خوش آمدید۔ آج پھر دوستوں میں آپ کے لیے ایک بہت ہی اچھی اور سچی کہانی لے کر آئی ہوں۔ نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ وہ میرا چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ تو چلیں بڑھتے ہیں کہانی کی۔ آج اپیا بہت عرصے بعد پرسکون نیند سوئی تھیں۔ کتنی تکلیف دہ آزمائش سے ان کو گزرنا پڑا تھا۔ آزمائش تو نظام کائنات کا دستور ہے۔ جو بھی انسان اس دنیا میں آیا ہے اس کو آزمائش کی بٹی سے گزرنا ہی ہے۔ آج اپیا کی تکلیف کا جہاں انجام ہوا وہاں عبد الرحمن کی تکلیف کا آغاز ہو گیا۔ ہمارے بابا جان مولوی جلیل مسجد کے امام تھے۔ بہت سے علوم پر دسترس حاصل تھی۔ لوگ دور دراز سے اپنے بچوں کو تعلیم کے لیے ان کے پاس چھوڑ جایا کرتے تھے۔ کچھ طالب علم دن رات بابا جان کے پاس ہی رہتے۔ یہ مسجد ہی ان کا مستقل ٹھکانہ ہوتی۔ حجرے سے کسی نوجوان کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ میں نے مکمل رازداری سے پردے سے جھانکا۔ 18 سالہ انتہائی خوش شکل نوجوان بابا جان کے قدموں کے پاس بیٹھا تھا۔ مولوی صاحب، مجھے اپنی شاگردگی میں لے لیں۔ میں آپ کو کسی شکایت کا موقع نہیں دوں گا۔ وہ انتہائی عاجزی سے بولا۔ اپنے بڑوں سے اجازت لے کر آئے ہو؟ بابا جان گہرے پرسوچ انداز میں بولے۔ جی بالکل انہی کی اجازت سے آیا ہوں۔ انہی کا حکم ہے کہ آپ سے تعلیم حاصل کروں۔ وہ منت بڑے انداز میں بولا۔ زینب، حلوہ تیار کرواؤ نئے شاگرد کے لیے۔ بابا جان نے حجرے سے آواز لگائی۔ اپیا حلوہ تیار کر رہی تھی۔ میں ان کے پاس جا کر بیٹھ گئی۔ اپیا، نیا شاگرد اس قدر خوبصورت ہے کہ کیا بتاؤں۔ اس کی آنکھیں اتنی سیاہ اور چمکدار ہیں کہ کوئی شخص زیادہ دیر تک اس کی طرف دیکھ ہی نہیں سکتا۔ اتنا خوش شکل نوجوان میں نے آج تک نہیں دیکھا۔ اپیا، آپ اسے دیکھ لینا تو بے ہوش ہو کر گر جائیں۔ میں نے تفصیل سے انہیں ہر بات بتائی۔ تم تو ہر شاگرد کے بارے میں ایسا ہی کہتی ہو اور میرا ابھی بے ہوش ہونے کا کوئی ارادہ نہیں ہے، کیونکہ میں نے حلوہ تیار کر کے اندر بھجوانا ہے۔ وہ مسکراتی ہوئی بولیں۔ زینب، یہ اندر لے جاؤ۔ انہوں نے حلوے کی پلیٹ میری طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔ میں پلیٹ سے تھوڑا سا حلوہ کھانے لگی تھی کہ اپیا نے گرم گرم چمچ میرے ہاتھ پر مارا۔ منع کیا ہے بابا جان نے کہ اگر شاگرد سے پہلے اس میں سے کوئی نہ کھایا کرے۔ اپیا نے غصے سے میری طرف دیکھا۔ اپیا، کیا ہوا اگر ایک لقمہ لے لیتی تو میرے مبارک ہاتھوں سے حلوہ اور بابرکت ہو جاتا۔ حلوے کو دیکھ کر میرے منہ میں پانی آ رہا تھا۔ میں نے چڑھتے ہوئے جواب دیا۔ میں حلوہ لے کر اندر گئی، ایک نظر چپکے سے عبد الرحمن پر ڈالی۔ وہ باادب طریقے سے نظر جھکائے بیٹھا تھا۔ وہ بے حد حسین تھا۔ میں حلوہ دے کر آ گئی مگر پردے سے جھانک کر ان کی باتیں سننے لگی۔ بابا جان نے تلاوت شروع کی۔ ارے یہ کیا؟ مجھے شدید حیرت کا جھٹکا لگا۔ بابا جان تو ہمیشہ سورہ مدثر یا مزمل کی تلاوت کرتے تھے مگر آج وہ سورہ جن کی تلاوت کر رہے تھے۔ تلاوت مکمل ہوئی تو وہ اسے نصیحتیں کرنے لگے۔ عبد الرحمن، زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولو گے، شیطان کے مکر و فریب سے بچو گے اور یاد رکھنا میں کسی قسم کی سرکشی برداشت نہیں کروں گا۔ بابا جان سنجیدگی سے بولے۔ میں پوری کوشش کروں گا۔ وہ سعادت مندی سے بولا۔ بابا جان نے اس کو اپنے ہاتھ سے حلوہ کھلایا اور پلیٹ اسے تھما دی۔ پیٹو نہ ہو تو ذرا سا بھی نہیں بچایا۔ میں نے اپنی اپیا کے سامنے بھڑاس نکالی۔ اوہو، کیوں بیچارے کے نوالے گن رہی ہو؟ پتہ نہیں کتنی دور سے آیا ہوگا اور کتنا بھوکا ہوگا، امی نے مجھے گھورتے ہوئے کہا۔ بابا جان، ایک بات پوچھوں؟ بابا جان آئے تو میں نے بے صبری سے پوچھا۔ ہاں پوچھو۔ بابا جان بیٹھتے ہوئے بولے۔ بابا جان، جب بھی نیا شاگرد آتا ہے آپ سورہ مزمل یا سورہ مدثر کی تلاوت کرتے ہیں مگر آج آپ نے سورہ جن کی تلاوت کیوں کی؟ میں تجسس سے بولی۔ بہت بدتمیز ہو تم، خبردار آئندہ کبھی یوں اندر جھانکا۔ بابا جان اچھے خاصے غصے میں آ گئے مگر میں نے ہمیشہ کی طرح ان کے غصے کی کوئی پرواہ نہ کی، کیونکہ مجھے اصل بے چینی تو اپنے سوال کی تھی جس کا جواب نہ ملنے پر میں اور بے چین ہو گئی۔ عبد الرحمن بہت ہی تابعدار شاگرد تھا، ہر کام بہت پھرتی سے کرتا، مسجد میں پانی بھرتا، نماز کے لیے صفیں بچھاتا، اکثر جماعت کرواتا۔ بابا جان کی طبیعت ناساز ہوتی تو صبح سویرے اذان دیتا۔ اس کی آواز بے حد خوبصورت تھی۔ بابا جان کو اپنے ہاتھوں سے جوتے پہناتا۔ ایک مرتبہ بابا جان سخت بیمار ہو گئے، کسی دوا سے فاقہ نہیں ہو رہا تھا اور اس پر یہ مصیبت کہ عبد الرحمن بتائے بغیر نہ جانے کہاں غائب تھا۔ اپیا، ویسے بہت ہی خودغرض اور مطلبی ہیں عبد الرحمن بھائی۔ بابا جان اتنے بیمار ہیں اور وہ غائب ہیں۔
میں نے اندر کا زہر اگلا۔ بھئی بیچارے کو کوئی مجبوری ہوگی، اپیا نے اس کی حمایت کی۔ پھر اچانک ہی عبد الرحمن پھر سے واپس آ گیا۔ اس کے ہاتھ میں جڑی بوٹیاں تھیں۔ مولوی صاحب مٹی کی ہنڈیاں ملے گی؟ وہ بولا۔ زینب بائی کو ہنڈیاں لا کر دو۔ بابا جان نکاہت سے بولا۔ میں نے ہنڈیاں لا کر دی، پھر اس نے ماچس مانگی، میں بھاگی بھاگی لے کر آئی، مگر توازن قائم نہ رہا اور میں گر پڑی اور ماچس بھی جا کر پانی میں گر گئی۔ اوہ اب کیا ہوگا، اور تو کوئی ماچس نہیں ہے، میں گھبراتے ہوئے بولی۔ اچھا تم جاؤ، میں کچھ کرتا ہوں، عبد الرحمن معروف انداز میں بولا۔ میں چلی تو گئی، مگر حسب عادت چپکے سے جھانکنے لگی۔ پھر جو منظر میری آنکھوں نے دیکھا وہ ناقابل یقین تھا۔ عبد الرحمن نے اطمینان سے لکڑی پر ہاتھ رکھا اور منہ ہی منہ میں کچھ پڑھنے لگا۔ چند لمحوں بعد ہی آگ بھڑک اٹھی۔ میرا دل خوف سے کانپ اٹھا۔ عبد الرحمن یوں کھڑا تھا جیسے کوئی معمولی بات ہو۔ بابا جان کو دوا تیار کر کے دی گئی، وہ یوں تندرست ہو گئے جیسے کبھی بیمار ہی نہ تھے۔ ابیا کو تمام واقعہ بتایا تو وہ فوراً چڑ گئی۔ زینب کیا بات ہے، تم ہر وقت اسی پر کیوں غور کرتی ہو؟ بابا جان کو خبر ہوئی تو سخت خفا ہوں گے۔ ابیا تو سو گئی، مگر میں عبد الرحمن کی عجیب و غریب شخصیت پر غور کرتی رہی۔ اب وہ رفتہ رفتہ بابا جان کے منظور نظر شاگرد بن گئے۔ بابا جان ان پر بہت اعتماد کرتے تھے۔ علاقے کے کچھ مالدار لوگ مسجد کے مکینوں کھدوانا چاہتے تھے، مگر کام نہیں ہو رہا تھا۔ بہت سے مزدور لگے تھے، مگر نہ جانے کیا مسئلہ تھا۔ بابا جان کہتے اگر عبد الرحمن ہوتا تو کبھی اتنی دیر نہ ہوتی۔ اتنے لوگ مل کر کچھ نہ کر سکے تو دیا سلائی کیا کرے گی؟ میں نے عبد الرحمن کا مذاق اڑایا۔ کافی دنوں بعد عبد الرحمن واپس آیا تو بابا جان نے درپیش مسئلہ بیان کیا۔ عبد الرحمن نے فوراً کام شروع کروا دیا، مگر کھدائی کے دوران کوئی بھی نظر نہیں آتا تھا۔ ارے یہاں تو کوئی بھی کام کرتا نظر نہیں آ رہا، اپیا نے میرے ساتھ کھڑکی میں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ دیکھا میں کہتی تھی نا کہ عبد الرحمن بھائی بہت عجیب و غریب انسان ہے، میں فوراً بولی۔ عبد الرحمن کی شخصیت دن بدن عجیب تر ہوتی جا رہی تھی۔ عبد الرحمن کی ڈیوٹی بابا جان نے کھانا لانے کی لگائی تھی۔ دوپہر کو وہ ان کا کھانا لے کر جاتے تھے۔ اپیا ان سے مکمل پردہ کرتی تھی۔ ایک دن اپیا عبد الرحمن کو کھانا پکڑا رہی تھی کہ اس دوران درمیان میں لگی چک گر گئی۔ اپیا بغیر حجاب کے تھی۔ عبد الرحمن کی ان پر نظر پڑ گئی۔ وہ اپنی جگہ ساکت رہ گیا۔ اپیا بے حد حسین تھی۔ عبد الرحمن بھی ان کے حسن بے مثال کی تاب نہ لا سکا۔ اپیا گھبرا کر واپس پلٹی، مگر عبد الرحمن ابھی تک وہیں کھڑا تھا۔ عبد الرحمن کیا ہو گیا ہے؟ بجائے کہ اٹھا کر چک لگاؤ تم بت بنے کھڑے ہو۔ اماں نے اسے جھڑکا۔ اس دن کے بعد عبد الرحمن گمسم رہنے لگا تھا، نہ جانے کون سا غم اس کے دل کو چمٹ گیا تھا۔ اچانک قریب دیکھ کر حیران رہ گئی۔ اپیا نے دوپٹے سے اپنا منہ چھپا لیا اور رخ موڑ لیا۔ عبد الرحمن اپیا کی طرف متوجہ تھا۔ شہر بانو، میں آپ سے کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ وہ اپیا کی جانب دیکھتا جا رہا تھا۔ میں اس کی جرأت پر حیران رہ گئی۔ میں اور اپیا چراغ جلا رہے تھے۔ بہت سخت اندھیرا ہو رہا تھا۔ یہ کام عبد الرحمن ہی کرتا تھا، مگر آج مصروفیت کی بنا پر وہ آ نہ سکا تو میں اپیا کے ساتھ آ گئی۔ اپیا چہرہ حجاب میں چھپائے چراغ روشن کر رہی تھی۔ نہ جانے کیسے وہاں عبد الرحمن بھی پہنچ گیا۔ وہ ذرا فاصلے پر تھا جہاں کچھ اندھیرا سا تھا، مگر میں باخبر تھی۔ اس کی محویت نے میرے شک کو یقین میں تبدیل کر دیا کہ اپیا کی محبت میں گرفتار ہو چکا ہے۔ وہ اپیا پر سے نظر نہیں ہٹا رہا تھا۔ اس کی آنکھیں گویا ستاروں کی طرح چمک رہی تھی۔ اسی اثنا میں جانے کب ایک چراغ پر اپیا کا دوپٹہ گرا اور آگ لگ گئی۔ میری تو چیخ نکل گئی۔ اپیا بھی سخت گھبرا گئی۔ عبد الرحمن تیزی سے ان کی طرف بڑھا اور دیکھتے ہی دیکھے آگ بجھا دی۔ اپیا روئی جا رہی تھی۔ عبد الرحمن بھائی، آگ نے تو آپ کے ہاتھوں کو ذرا بھی نقصان نہیں پہنچایا۔ میں حیران ہوئی۔ ارے آگ کو کیا نقصان پہنچائے گی؟ اور یوں ہاتھ جا رہے تھے جیسے مٹی جا رہے ہوں۔ ان کی بات پر بابا جان کے چہرے پر شدید ناگواری آ گئی۔ ابھی تو وہ تشکر آمیز نگاہوں سے اسے دیکھ رہے تھے، اب انہیں گھورنے لگے۔ عبد الرحمن نے فوراً بھاگ کر ان کے پیر پکڑ لیے۔ مولوی صاحب معاف کر دیں، غلطی سے منہ سے نکل گیا تھا۔ عبد الرحمن پشیمانی سے بولا۔ کہا تھا نا کہ ہر دنیا کے اپنے اصول ہوتے ہیں، مگر تم بھولتے جا رہے ہو۔ آئندہ غلطی ہوئی تو تمہیں تمہاری دنیا کی طرف روانہ کر دوں گا۔ بابا جان غصے سے بولے۔ یہ دیکھ کر میرا ذہن الجھ سا گیا تھا، مگر کوئی سرا ہاتھ نہ آیا۔ یہ بات تو طے تھی کہ کوئی ایسی بات تھی جو ہم سے پوشیدہ تھی، مگر بابا جان واقف تھے۔ جمعرات کا دن تھا۔ عبد الرحمن کھانا لینے آیا تو مجھے پکارا۔ زینب میرا ایک کام کر دو گی؟ عبد الرحمن عاجز سے بولا۔ کون سا کام؟ میں بولی۔ یہ پھول شہر بانو کو دے دو۔ انتہائی خوبصورت سفید رنگ کے پھول انہوں نے مجھے پکڑاتے ہوئے کہا۔ ہائے کتنے خوبصورت پھول ہیں، یہ تو کسی خاص جگہ کے لگ رہے ہیں۔ میں نے کہتے ہوئے سونگنا چاہا۔ ٹھہرو، یہ تمہارے لیے نہیں ہیں۔ عبد الرحمن کے لہجے میں سختی سی تھی۔ اچھا بابا، اپیا کو ہی دوں گی، مگر کیا سونگنے پر بھی پابندی ہے؟ میں نے مصنوعی خفگی سے پوچھا۔
بس یہی سمجھ لو، وہ بولا۔ میں نے پھول دوپٹے میں چھپائے اور اندر آگے۔ مجھے ذرا بھی اندازہ نہیں تھا کہ اپیا کی بربادی کا سامان میں ہاتھوں میں اٹھا کر لائی ہوں۔ اپیا، یہ پھول عبد الرحمن بھائی نے بھجوائے ہیں، میں نے پھول دیتے ہوئے شوقی سے چڑھا۔ لیکن کیوں؟ اپیا حیرت سے بولی۔ پتہ نہیں، مجھے تو انہوں نے کہا کہ خاص جگہ کی سوغات ہے اور خاص لوگوں کے لیے ہے۔ شرارت سے بولی۔ کس قدر عمدہ خوشبو ہے، اپیا نے کہتے ہوئے ایک لڑی اپنے بالوں میں لگا لی۔ پھولوں نے ان کے حسن کو چار چاند لگا دیے تھے۔ میں نے نظر بچا کر ایک پھول بالوں میں لگا لیا۔ پھول لگاتے ہی میرا سر بری طرح سے چکرانے لگا۔ میں گھبرا کر زمین پر بیٹھ گئی۔ دل ڈوبنے لگا، شدید غنودگی سی ہونے لگی تھی۔ یوں لگا جیسے کسی نے کندھوں پر پہاڑ جتنا وزن رکھ دیا ہو۔ میں نے گھبرا کر پھول اتار پھینکے تو حالت سنبھلی۔ اپیا کو دیکھا تو وہ گہری نیند سو چکی تھی۔ مجھے بہت حیرت ہوئی تھی کہ اپیا اچانک کیسے سو گئی۔ میری چھٹی حس کہہ رہی تھی کہ اپیا کو یہ پھول نہیں لگانے چاہیے تھے، مگر اب تو تیر کمان سے نکل کر شکار کے سینے میں پیوست ہو چکا تھا۔ اور یہ لڑکی مغرب کے وقت سو رہی ہے، اس وقت تو نہیں سوتی۔ اماں نے حیرت کا اظہار کیا۔ اور یہ پھول کیوں لگا رکھے ہیں؟ اماں بولی۔ میں چپ رہی، جانتی تھی کہ سخت ڈانٹ پڑے گی۔ رات کے آخری پہر میری آنکھ کھلی تو اپیا اپنے بستر پر نہیں تھی، شاید پانی پینے گئی ہوں۔ میں نے اپنے دل کو تسلی دی۔ کافی دیر انتظار کے بعد جب وہ نہ آئی تو میرے دل کو خوف لاحق ہوا۔ میں باہر نکلی، ہر جگہ خاموشی کا راج تھا۔ یکایک باتوں کی آواز پر میرے قدم تھم سے گئے۔ آوازیں چبوترے کی سیڑھیوں کی طرف سے آ رہی تھی۔ اسی اثنا میں اپیا کی مدھر ہنسی گونجی۔ خوف سے میرا خون جمنے لگا۔ میں ہمت کر کے سیڑھیوں کے قریب پہنچ گئی۔ وہ کسی شخص سے محو گفتگو تھی۔ رات کے اس پہر وہ کون تھا؟ اور اپیا کسی اجنبی سے باتیں کیوں کر رہی تھی؟ میں آگے بڑھی مگر تیز روشنی میری آنکھیں چندھیا دی۔ میں نے گھبرا کر آنکھوں پر ہاتھ رکھ لیے۔ اس روشنی کے باعث میں اس شخص کا چہرہ نہیں دیکھ پائی تھی۔ اچھا، اب میں چلتی ہوں، اپیا کی خوابیدہ آواز سنائی دی۔ کل ملنے آؤ گی نا؟ وہ شخص بہت محبت لہجے میں بولا۔ میں خوف سے باپتی ہوئی کمرے میں آ کر لیٹ گئی۔ کون تھا وہ؟ عبد الرحمن یا کوئی اور؟ اپیا کمرے میں آئی۔ پھول ابھی بھی بالوں میں لگے تھے۔ ان کا چہرہ چاند کی طرح روشن تھا۔ میرا دل رونے کو چاہ رہا تھا کہ سب کو اٹھا دوں اور یہ ماجرا کہہ ڈالوں۔ صبح عبد الرحمن خلاف معمول بہت خوش تھا۔ مجھے اس کی خوشی کھٹک رہی تھی۔ بھائی بہت خوش ہیں، کوئی بڑی خوشی مل گئی ہے؟ میں کرواپن چھپا کر بولی۔ ہاں، کچھ ایسا ہی ہے۔ میں نے اسے خریدنے کے لیے پوچھا۔ ایک بات پوچھوں؟ ہاں پوچھو، وہ بولا۔ میں نے رات کا واقعہ گوش گزار کر دیا۔ میری نظریں اس کے چہرے پر تھی۔ اچھا، میں نے ایسا کچھ نہیں دیکھا، وہ گڑبڑا کر بولا۔ اس کا لہجہ اس کی بات کی نفی کر رہا تھا۔ اچھا تو ٹھیک ہے، میں بابا جان سے پوچھ لوں گی۔ میں نے اندھیرے میں تیر چلایا۔ نہیں، مولوی صاحب سے بات کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، میں خود سارے معاملے کی نوعیت معلوم کرتا ہوں۔ اب نماز کو دیر ہو رہی ہے، میں مسجد جا رہا ہوں۔ وہ نظریں چرا کر بولتا ہوا باہر نکل گیا۔ راتوں کو غائب ہونا اب اپیا کا معمول بن گیا تھا۔ گھر والوں سے تعلق سی رہتی، مغرب کے وقت ہی سو جاتی اور ہر وقت ہر آئینے کے سامنے کھڑی اپنے بال سنوارتی اور اکیلے میں مسکراتی رہتی۔ اماں بھی سب دیکھ رہی تھی۔ اگلی جمعرات کو عبد الرحمن نے ایک بچے کے ہاتھ پھول بھجوائے جو اماں کے ہاتھ لگ گئے۔ اس رات اپیا بے خبر سوتی رہی مگر ساری رات دروازے پر دستک ہوتی رہی۔ میں اٹھ کر باہر دیکھتی تو کچھ نہ ہوتا، وقفے وقفے سے دستک جاری ہے۔ میں چھپ کر کھڑی ہوگی تاکہ بجانے والے کو فوراً پکڑ لوں، مگر وہ بھی کمال کا پھرتیلا تھا، نہ جانے کہاں غائب ہو جاتا تھا۔ ساری رات یہ آنکھ مچولی جاری رہی۔ صبح جاگتے رہنے کی وجہ سے سر درد سے پھٹ رہا تھا۔ صبح عبد الرحمن کا موڈ بہت خراب تھا، آنکھیں سرخ ہو رہی تھی، میری طرف کھا جانے والی نظر سے دیکھتا، کوئی کام ڈھنگ سے نہیں کر رہا تھا، ہر بات پر بابا جان سے ڈانٹ کھا رہا تھا۔ بھئی کیا بات ہے، آج مزاج بڑا بگڑا ہوا معلوم ہوتا ہے، میں نے ہنستے ہوئے کہا۔ اشرف المخلوقات کو ہماری خوشی برداشت کہاں ہوتی ہے؟ وہ جل بن کر کہتا باہر نکل گیا۔ اشرف المخلوقات؟ ارے تو یہ خود کیا ہے؟ میں حیران ہوئی۔ ایک رات کو اپیا پھر غائب تھی۔ میں غصے کے عالم میں فوراً باہر گئی، دل چاہ رہا تھا کہ اس انجان شخص کا حشر نشر کر دوں۔ اپیا سے چھپ چھپ کر ملتا ہے، میری اپیا کتنی باحیا اور نیک ہے۔ میں سوچتی وہاں گئی، دیکھا تو روشنی کا مضبوط حصار موجود تھا، میں ایک قدم بھی آگے نہ بڑھا سکی۔ ہاں میں وعدہ کرتی ہوں کہ تم سے ہی شادی کروں گی، اپیا ہنستے ہوئے وعدہ کر رہی تھی۔ میرا دل دھک سے رہ گیا، اپیا کسی انجان شخص سے شادی کا وعدہ کر رہی تھی۔ بابا جان کو خبر ہوئی تو کس قدر خفا ہوں گے۔ یا اللہ، یہ کون شخص تھا جو اس وقت آتا اور کسی کو کانوں کان خبر نہ ہوتی؟ اپیا اب رات کو کس سے باتیں کرتی رہی ہیں؟ میں انتہائی غصے سے بولی۔ میں پاگل، میں تو سو رہی تھی۔ اپیا لاپرواہی سے بولتے ہوئے ہنس پڑتی۔